لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ امتیازی صفات رکھے ہیں. ان امتیازی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، یعنی انسان تنہا جی نہیں سکتا ہے، تنہا رہ نہیں سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جانوروں میں بھی اللہ رب العالمین نے اجتماعیت رکھی ہے، لیکن انسانوں کے مابین جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت، انس، موانست اور الفت کا جو فطری طور پر جو اللہ رب العالمین نے یہ جو تقاضے رکھے ہیں، یہ بہت حساس ہوتے ہیں. مجھے یہ بات بتا کر کے جس چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم اجتماعیت پسند ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی پڑتا ہے، اور ہمارے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، محلے کے افراد کے ساتھ، ہمارے اپنے شہر اور اپنی سوسائٹی کے افراد کے ساتھ، پھر ہم اس ملک میں رہتے ہیں. اس ملک میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں. ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو متعدد نظریات کے طلبہ طالبات مل کر کے پڑھتے ہیں، مختلف عقائد اور مختلف ادیان کے لوگ مل کر کے پڑھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. ہمارے اس ملک میں سب آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں. اس میں ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی، اپنے اخلاق کی، اپنے ایمان کی ہم کیسے حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ اس اجتماعیت کا یہ نقصان ہو جائے کہ ہم کسی سے متاثر ہو جائیں، کسی کے نظریات سے، کسی کے عقیدے سے، یا کم از کم ہمارے اپنے عقیدے سے متعلق ہم سودا کر دیں، غیرت ختم کر دیں اور مداہنت اختیار کرنے لگ جائیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کے نام پر، حکمت کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بالائے طاق رکھ دیں، اللہ کی شریعت کو جو ہے مطلب ایک بازو میں رکھ دیں، اس کو نظر انداز کر دیں اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے. تو یہ 2 دن کی زندگی میں یہ حکمت عملی کے نام پر، اجتماعیت کے نام پر ہم اللہ کے دین کا جو سودا کرتے ہیں، اس سے تو ہمیشہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی سے ہم یعنی محروم ہو جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی جہنم کا ہم حصہ بن جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی سے ہم محروم ہو جائیں گے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس اجتماعیت میں ہم اپنا حصہ رکھتے ہوئے اس بات کا مکمل لحاظ کریں کہ ہمارے عقیدے پر، ہمارے اخلاق پر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو صفات ہم میں ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اس پر کسی کا اثر نہ پڑے. ہم میں سے جو سرپرست ہیں ان پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کے دوست احباب کون ہیں، کس سے ملتے ہیں، اسکول اور کالج جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کہیں اور سفر کر کے جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے نظریات سے متاثر ہو جائیں. کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کن سے ان کا میل جول ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے، کن سے ان کے تعلقات ہیں، کہیں ان کی نظریات اور ان کے عقائد متاثر تو نہیں ہو گئی. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لاتے رہے آغاز میں، ابوبکر صدیق بھی تھے رضی اللہ عنہ، لیکن اکثر وہ افراد تھے جو معاشرے کے نادار افراد تھے، غریب لوگ تھے، فقراء تھے،
مساکین تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف مالدار تھے ایسا نہیں ہے، مالدار بھی تھے، بہت اثر و رسوخ تھا آپ کا، بڑے دیانتدار انسان تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد یعنی مکے میں دوسری نمبر کی شخصیت بھی آپ ہی تھے اسلام لانے سے پہلے بھی. لیکن عام طور پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مومن خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ جن لوگوں نے اسلام قبول کی ہے، عام طور پر ایسا طبقہ اسلام قبول کیا ہے جو معاشرے کے نادار لوگ، مفلس لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اہل ایمان کے ساتھ. آپ ان کے لیے وقت دیں، ان کے ساتھ چمٹ کر کے رہیں اور جم کر کے رہیں ان کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے زندگی لگاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، جنہوں نے پورے ادیان سے منہ موڑ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی ٹھانی ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، آپ ان کے ساتھ رہے نا، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کے لیے وقت دیا اور کہا کہ وَاصْبِرْ، جم کر کے رہیں ان کے ساتھ، ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں. بقیہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دین سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فقراء کو، یہ مساکین کو، بھلے ہی مسلمان ہو، ان کو ہٹاؤ تب ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو کہا کہ یہ صورت آپ کو اختیار نہیں کرنی ہے. ایسا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورۃ الانعام کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو اہل ایمان موجود ہیں، جو صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، تلاوت کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس کے پرچاری ہیں، اس کو عام کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو نہیں دھتکاریں گے، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے کسی اور کے خاطر. کوئی اثر و رسوخ والا شخص آ گیا، کوئی مالدار آ گیا قریش مکہ سے، کفار مکہ سے، اس کی دل جوئی کے لیے آپ پہلے ایمان کو ہٹا دیں گے. یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے سبب نزول کے طور پر. امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب فضائل الصحابہ میں ایک حدیث لائے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدائی جو 6-7 افراد اسلام قبول کیے تھے نا ان میں سے ہیں وہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر، ہم 6 لوگ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مشرکین آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اطرد ہؤلاء فلا یشترعون منا، کہا کہ یہ جو افراد بیٹھے ہوئے آپ کے پاس 6-7 افراد، ان کو اٹھاؤ اور اٹھا کے بھیجو یہاں سے، یعنی دھتکارو ان کو، یہ مانا اس کا اطرد ہؤلاء فلا یشترعون عنا، ہمارے قریب آنے کی یہ جرت بھی نہ کریں. سبحان اللہ. اندازہ لگا، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کسی پرانی حویلی کی کوئی جو مطلب کسی اثر و رسوخ والے منصبدار آدمی نے ایسے کچھ فقیروں سے کہہ دیا ہے، کوئی بناوٹی کہانی نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول سے کہا ان لوگوں نے کہ اطرد ہؤلاء فلا یشترعون عنا، یہ ہم جہاں رہیں گے وہاں یہ نہیں پھٹکیں گے. جرت کیسی کی انہوں نے کہ ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی یہاں ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 افراد تھے اور کہا کہ فوقع فی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع فحدث نفسہ. کہا کہ جب ان مشرکین نے اللہ کے رسول سے ایسے کہا نا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں نا، ہم آپ کی بات سننے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے،
آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ہم جو آئے ہیں رؤساء مکہ، ہمارا ذرا خیال کیجئے اور اٹھائیے ان کو یہاں سے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی تھی کہ کیا کیا جائے، کیا اٹھا کے بھیج دوں ان کو؟ واقعتاً کم از کم ان کو بھی میں دین پہنچا دوں، کچھ سن لو۔ اگر جو ہے ان کو اٹھا کر کے بھیجنے سے یہ بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کو اٹھا کے بھیج دیں گے ان کو۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، فَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہا کہ ہرگز نہیں، یہ گوارا نہیں ہے، ان کے خاطر اہل ایمان کو اٹھا کے بھیجیں گے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کا کوئی مقابل ہے، کوئی موازنہ ہے اس سے؟ اتنے عظیم لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان سے بھی عظیم کون ہو گئے؟ کس کی بنیاد پر ان کو اٹھا کے بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رکھیں۔ شرط اس میں ہے کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ رہیں، اسی میں عزت ہے، اسی میں بہتری ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کون ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، غیر معمولی اہم چیز ہے یہ۔ اس لیے کہ ایک شخص، اس کی جو چال چلن ہوتی ہے، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس کی جو باتیں، اس کی جو نظریات، عقائد، اس سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ وہ کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ کس سے متاثر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کی چال چلن بتا رہی ہے، اس کے اخلاق بتا رہے ہیں، اس کی نظریات بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی صرف اٹھتے بیٹھتے صرف دنیا کرتا رہے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، مادیت پر اس کا انحصار ہے، اسباب پر بھروسہ ہے، مسبب الاسباب پر نہیں، معلوم ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا ہے اس کے نظریات۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس کا لحاظ کیجیے کہ ہم اجتماعیت کو ملحوظ رکھنے کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا اجتماعیت کے نام پر، حکمت کے نام پر۔ بے بدترین چیز ہے یہ۔ ایک حدیث آتی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب الادب میں، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الزہد میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو سکوت اختیار فرمایا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کا جو حکم آپ نے لگایا، کہا کہ حسن غریب کہا آپ نے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، یعنی ایک انسان، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کا جو عقیدہ ہے وہی اس کا عقیدہ، دوست کا جو نظریہ ہے وہی اس کا نظریہ۔ ایک آدمی دھاندلی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوست و احباب ایسی ہی ہیں۔ ایک آدمی میں تقویٰ ہے، دیانت داری ہے، سچ بولتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا ہے کسی کو، صاف معاملہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، ایمانیات سے متعلق، اللہ کے دین اسلام سے متعلق، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کے دوست احباب بھی ایسی ہی ہیں۔ ایک آدمی نمازوں کا پابند ہے، یقیناً اس کے دوست احباب ایسے ہی ہوں گے۔ ایک آدمی ہر چھوٹی موٹی بات پر شریعت کے حوالے سے بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوست احباب وہی ہوں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پوری دنیا میں نظر ڈالتا ہوں، لگتا ہے کہ جو ہے میں جی نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر میرا کامل بھروسہ ہے، مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے میری ساری ضرورتیں پوری کریں گے جب تک میں باحیات ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوست احباب ایسی ہی ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص اپنے دائیں بائیں دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کون ہے، کون اس کے دوست احباب ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں، اس کے موبائل سے جڑے ہوئے افراد کون ہیں، اس کے فیس بک میں جڑے ہوئے افراد کون ہیں، کون معلوم ہو جائے گا۔ وہی نظریات بنتے ہیں انسان کے، وہی اخلاق نظر آتے ہیں آدمی کے، اس کے لباس سے وہی چھلکتا ہے کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے چہرے بتاتے ہیں، اس کے سر کے بال بتاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے انداز بتاتے ہیں، اس کے معاملات بتاتے ہیں، مسجد میں اس کی حاضری بتاتی ہے کہ اس کے دوست احباب کون ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت دلچسپ ہے، بہت ایمان افروز بھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے الصحیح کی کتاب التوبہ میں ایک طویل حدیث لائے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک قصہ سنایا
کہا کہ کان فی من کان قبلکم رجل، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے پہلے نہیں کسی زمانے میں ایک شخص تھا. یہ کوئی کہانی نہیں سنائی اللہ کے رسول نے، ایک سچا واقعہ. کہا کہ ایک شخص تھا قتل 99 نفسا، اس نے کتنے قتل کیے؟ 9 پر 9، 99 قتل کیے. کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، سبحان اللہ. 99 قتل نہیں، مطلب دل لرز جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ بھئی 99 قتل کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں نا. لیکن انسان تھا، اسے احساس ہوا کہ میں توبہ کر لوں، گناہ ہوا ہے مجھ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک نرمی ڈالی کہ جو ہے وہ توبہ کر لے. اس نے جس علاقے میں تھا وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ سألہ عن اعلم اہل الارض، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس علاقے میں سب سے بڑے عالم کون ہیں، مجھے ذرا بتاؤ. شرعی علم رکھنے والے کون ہیں اس پورے علاقے میں، اس گاؤں میں شرعی علم رکھنے والے کون ہیں، مجھے ان سے ذرا ملاؤ. لیکن لوگوں نے غلط رہنمائی کی اس شخص کی. فدل علی راہب، ایک عابد کی، ایک زاہد کی، جس کے پاس شرعی علم تو نہیں تھا، لیکن آج کل ہم جو کہہ لیتے نا وہ عالم تو نہیں ہے لیکن وہ ہیں ایسے، وہ دائی ہیں، وہ عابد ہیں، وہ زاہد ہیں. نہیں اصطلاح ہم نے پیدا کر لیا نا. اس نے تو پوچھا تھا کہ جو ہے سألہ عن اعلم اہل الارض، اس علاقے کے عالم سے مجھے ملائیے، کون ہے سب سے بڑے زیادہ علم رکھنے والے، شرعی علم رکھنے والے. لیکن لوگوں نے غلط رہنمائی کر دی اس شخص کی. فدل علی راہب، کہا کہ دیکھو بڑے عبادت گزار ہیں، ان سے ملیے. وہ گیا ان کے پاس، جا کے پوچھا کہ حل لہ من توبہ، کہ بھائی دیکھو میں نے 99 قتل کی، کیا میرے لیے معافی ہے اللہ سے اگر میں توبہ کر لوں؟ اللہ سے توبہ کر لوں تو معافی ہے میرے لیے. اس راہب نے کہا کہ اللہ، 99 قتل کی ہے، تمہارے لیے معافی ہے ہی نہیں، تمہارے لیے بخشش ہے ہی نہیں. فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100 مکمل کر دیا اس نے. اتنی بڑی بات کہ تو میرے لیے معافی نہیں تو پھر آپ کیوں باحیات ہیں؟ آپ نے مجھے ٹھیس پہنچائی نا، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن پھر پوچھا اس نے لوگوں سے، ثم سأل عن اعلم اہل الارض، کہا کہ دیکھو اب ہمارے اس پورے علاقے میں شرعی علم رکھنے والے کون ہیں، سب سے اچھے عالم، سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اب لوگوں نے رہنمائی کی. فدل علی رجل عالم، ایک شرعی علم رکھنے والے شخص کے پاس ان کی رہنمائی کی کہ ہاں وہ عالم دین ہے، ان کے پاس جاؤ. پہلے بھی رہنمائی کر سکتے تھے نا، چک ہوئی ان سے. ایک اور آدمی کا قتل ہوا ذرا سے غلط رہنمائی کی وجہ سے. ایک عالم دین کی طرف رہنمائی کی. اب وہ ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ حل لہ من توبہ، اس 100 لوگوں کا جو قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہے کیا اس کے لیے معافی بھی ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں؟ انہوں نے کہا کہ نعم، کیوں نہیں، تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی. اور یہ کہا من یحول بینہ وبین توبہ، کہا سبحان اللہ، تم رب سے توبہ کر رہے ہیں، تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کون ہوتا ہے جو اور بن جائے؟ کون ہے وہ جو حائل ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کون آ رہا ہے درمیان میں؟ تم توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمائیں گے. یہ انہوں نے کہی، بات دل کو لگی. لیکن یہ عالم دین نے ان کو توجیہ، ان کو ایک صلاح دی، ان کی رہنمائی کی اور کہا کہ انطلق الی ارض کذا وکذا، کہا کہ تم اس شہر میں ہو نا، ابھی اس شہر کو تم چھوڑ دو اور تم اس علاقے کو چلے جاؤ. کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. ان علاقوں میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں کے علاقے کے لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے پابند ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بندگی کو اختیار انہوں نے کیا ہے. ان کے ساتھ جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کے مابین رہو گے، تمہارے اخلاق اچھے رہیں گے، تمہارے عقائد اچھے رہیں گے، تمہارے معاملات اچھے رہیں گے، تمہاری عبادتیں اچھی رہیں گی. اس علاقے میں مت رہو، اس علاقے کو چلے جاؤ. فلا ترجع الى ارضک، دوبارہ اس علاقے کو نہیں آنا. فانها ارض سوء، یہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو نا، اس علاقے میں تمہارے صرف اخلاق ہی بگڑ سکتے ہیں، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا، تمہارے معاملات اچھے نہیں رہیں گے، تمہیں مزید ایک قتل پہ قتل کرنے کو موقع ملے گا، لوٹ مار کرنے کو موقع ملے گا، جھوٹ بولنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہاں کے لوگ ہی ایسے ہیں. یہاں مت رہو، وہاں جاؤ، دینداروں کے ساتھ رہو. ایسے اس عالم دین نے ان کی رہنمائی کی.
اچھا ان کی یہ بات سن کر کے فانطلق، نکل گئی اس بستی کو چھوڑ کر کے اس بستی کی طرف، لیکن حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، بالکل درمیان میں تھے راستے میں کہ موت آ گئی ان کو، ابھی پہنچ نہیں پائے وہاں پر، جس بستی کی طرف رہنمائی کی گئی جہاں عبادت گزار لوگ تھے ابھی پہنچ ہی نہیں پائے کہ حتی اذا نصف الطریق، بیچ راستے میں اتاہ الموت، بیچ راستے میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ اب ہوا کیا، ملک الموت نے تو ان کی روح قبض کر لی، لیکن دیگر ملائکہ کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دے رکھے ہیں کہ روح لے کر آنے کی، اس میں بھی تو دو طرح کے ملائکہ ہیں نا۔ اگر ایک انسان مسلمان ہے، نیک ہے، متقی ہے، صاحب ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان تھا، رب پر ایمان تھا، تو ملائکۃ الرحمہ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اگر وہ بددین تھا، اللہ کے دین پر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، بیک وقت دونوں فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی، اور دونوں میں ایک طرح کا جو خصم ایک جھگڑا ہونے لگا، بھئی کون لے کے جائیں گے اس کی روح کو؟ جو رحمت کے فرشتے تھے ملائکۃ الرحمہ، وہ کہنے لگے کہ جاء تائبا ومقبلا قلبہ الی اللہ ومقبلا بقلبہ الی اللہ، کہا کہ یہ شخص جس علاقے سے نکل کے آیا ہے اللہ سے توبہ کر کے نکل کے آیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے آیا ہے، اب بس اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا تھا، اللہ سے لو لگایا تھا اس نے، جاء تائبا ومقبلا بقلبہ الی اللہ، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی روح لے کے جائیں۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، جو بھی ہے اس کے نام اعمال میں بالکل سیاہ کردار ہے، اس کا سب بدعمالیاں ہیں اس کی، ہم لے کے جائیں گے اس کو۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ ملک بصورت آدمی، بصورت آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ملک کو اللہ نے بھیجا، ایک فرشتے کو جو انسان کی شکل و صورت میں آئے، اتاہم ملک بصورت آدمی، ایک آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ آئے، فجعلوا بینہما، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نے ان کو ثالث بنا لیا، ٹھیک ہے بھائی آپ دونوں کے درمیان حکم، آپ فیصلہ کرو، اس شخص کی روح کو کون لے کے جائے گا؟ اس فرشتے نے کہا کہ دیکھو قیسوا ما بین الارضین، یہ جس علاقے سے نکل کے آ رہا تھا نا اور جس علاقے کی طرف جا رہا تھا نا، آپ جو ہے مطلب ماپ کر کے دیکھو یہ کس علاقے کے قریب ہے، کس علاقے کے قریب میں، الی ایتہما ادنی فہو لہ، یہ جس زمین کے قریب ہوگا جہاں سے گناہ کر کے آیا ہے، اگر اس زمین کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے، لیکن جہاں توبہ کر کے جو نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا نا، اگر اس علاقے کے قریب ہو تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ فقاسو، انہوں نے ماپا، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ، فوجدوہ ادنی الی الارض التی اراد، جب ماپے تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف وہ نیکی کا ارادہ کر کے جا رہا تھا اس بستی کے قریب تھا، وہ کچھ اس بستی کے قریب تھا، وفات آ رہی تھی تو الٹ پلٹ کر رہا تھا اور سینے سے گھسیٹتا ہوا جو ہے اس بستی کے قریب چلا گیا وہ، اور اس اعتبار سے اس کی وفات ہوئی، تھوڑی سی قربت تھی اس بستی کے مقابلے میں، اس بستی سے تھوڑی سی قربت ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا قریب آ گیا تھا، بالکل درمیان میں ہونے کے باوجود بھی ایک آدھ سا فرق، 50-50 کا معاملہ نہیں، 49 اور 61-51 کا معاملہ، 50 پر 1 اور 40 پر 9 کا معاملہ، ہلکا پھلکا معاملہ تھا، اللہ رب العالمین نے ایسے طے کر کے رکھے تھے۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کے لے کے گئے۔ نیک لوگوں کی صحبت اس شخص نے اختیار تو نہیں کی، بس ارادہ کیا کہ اب مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں بحیثیت ایک مسلمان، ایک خطیب جمعہ، ایک دین کا علم رکھنے والا باذن اللہ تعالی، میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے یہ ارادہ بھی کر لیا، یہ طے بھی کر لیا کہ اب مجھے اپنی صحبت کس کی ہے دیکھنی پڑے گی، مجھے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے،
اسے موقع نہیں مل پایا، موت آ گئی، تو اللہ رب العالمین کے ہاں انشاءاللہ تعالی ملائکۃ الرحمہ اس کی روح لے کے جائیں گے، رحمت کے ملائکہ لے کے جائیں گے۔ یہ بڑے وثوق، بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، بڑی بصیرت سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے بات، صرف ارادے کی بنیاد پر، ابھی پہنچا نہیں تھا وہاں پر، اللہ رب العالمین نے ایسی معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ خیبر سے جب واپس آ رہے تھے نا، خیبر جب گئے تھے آپ، حدیث بہت طویل ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں صرف حدیث کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں جو سنن ابی داؤد سے ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے اور سب آرام کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی تھی، بحیثیت بشر آپ کو بھی نیند غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے، سورج طلوع ہو گیا تھا، فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ یہ حدیث مطول ہے، صحیح بخاری اس میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی کافی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، لیکن سنن ابی داؤد کی جو الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاح میں ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تحولوا عن مکانکم، تحولوا عن مکانکم التی اصابتکم فیہ الغفلہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جگہوں میں بھی مت رہو جس جگہوں میں تمہیں غفلت نے مطلب یعنی آپ کو گھیر لیا ہو، غفلت کے آپ شکار ہو چکے ہوں۔ مطلب یہ کہ صرف انسان کی بات نہیں، اس علاقے کی بات بھی کہی اللہ کے رسول نے۔ ظاہر بات ہے ہر شخص اپنی اپنی طاقت کا حساب کتاب رکھتا ہے، کسی فرد سے علیحدگی اختیار کرنا جہاں اس کا ایمان، اس کے اخلاق، اس کے عقائد، اس کے برے نظریات ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، ہم پر اثر ڈال رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز تو ہمارے اندر تھی، لیکن کسی کی صحبت کی وجہ سے ہم کھو بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل تھا، لیکن کسی کی وجہ سے ہم اللہ سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اگر معاملہ ہو افراد سے تو اپنی ایمان کی حفاظت کا سوچنا چاہیے، ہم کسی پر اپنا اثر ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہم اثر لے لیں۔ اگر یہ نوبت ہو تو پھر کسی طور پر بھی علیحدگی اختیار کرنے میں ہماری بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت واضح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، نیک لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے ارد گرد ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنا کر کے اللہ تعالی ہمارا اثر ان پر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے معاملات کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔